قابل قدر عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، لائق تکریم پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، قابل احترام میرے بزرگوں، مجھے بڑی خوشی ہے اور میں بڑا ہی روحانی سکون محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں مسجد الفلاح میں جو دارالفلاح کا پلیٹ فارم ہے اس کے جو پروگرامز ہو رہے ہیں، اور میں ایک دیر سے آپ کے ساتھ وابستہ ہوں، جس کی وجہ میرے بھائی عرفان صاحب ہیں۔ اللہ انہیں عمر دراز عطا فرمائے اور نیک سال نرینہ انہیں اولاد بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا پرسان حال بھی رہے اور ہم سب کا حامی و ناصر بھی۔ آپ یقین مانیں، میں نے اس چھوٹی سی عمر میں مسجد کی بے شمار برکتیں دیکھی۔ میں اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے جہاں آپ سے کچھ قیمتی معلومات شیئر کروں گا اور کچھ میں ایسے عینی واقعات مسجد کے ساتھ جڑنے کی برکات کے شیئر کروں گا، قرآن و حدیث کی معلومات شیئر کروں گا۔ وہاں میں ساتھ ساتھ آپ کو اور اپنے آپ کو جھنجھوڑتا رہوں گا کہ کیا اتنی بڑی خیریں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بناتے وقت کی تھی، اور مسجد کی بنا ڈالتے ہوئے جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں جاتی۔ اب دیکھیں، اس فلسفے کو سمجھیں، تھوڑا سا ڈیپلی جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب مسجد کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں تو اللہ نے وہ وقت، وہ لمحے محفوظ کیے ہیں قرآن مجید میں۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب میرا ابراہیم اور میرے ابراہیم کا اسماعیل دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ اچھا جی، وہ یہ گھر کیوں بنا رہے تھے؟ وہ یہ دعائیں کیوں مانگ رہے تھے؟ میرے گھر کے لیے وہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ ماں کی حیثیت رکھتا ہے تمام مساجد کی، اور جتنی مسجدیں ہیں ان کا تعلق بیت اللہ سے ایسے ہی ہے جیسے بیٹی کا تعلق ماں سے ہوتا ہے۔ یہ احادیث میں بھی آتا ہے۔ اب بیت اللہ جب بنایا گیا اول سے ہی تو یہ بے آب و گیا علاقہ تھا، بواد غیر ذی زرع۔ پھر اس کی بنیادیں اٹھائی گئیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائیں، تو جب اس کی بنیادیں اٹھائیں گئیں تب بھی یہ اسی طرح ویرانہ ہی تھا۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ ویرانے میں اس کے گھر بنتے ہیں تو آبادیاں ہو جاتی۔ آپ پاکستان میں بھی ہمارے جو مدارس ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں، وہ ویرانے میں بنے اور اس کے بعد وہاں آبادیاں ہوئیں۔ جامعہ سلفیہ ہو، دوسرے ہمارے مدارس ہوں، جب یہ مسجدیں بنتی ہیں تو اتنی آبادی نہیں ہوتی، یہ مسجدیں خود ایک آبادی ہوتی ہیں، اور اس کائنات کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جہاں کی رونق مسجدوں سے ہے۔ چونکہ بیت اللہ کا جب آغاز ہوا، تب جب بنائے ثانی ہوئی، تب یہ بواد غیر ذی زرع، یہ بے آب و گیا، وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔
اے میرے ابراہیم میرا گھر تو بنا دے، یہاں آبادی پھر دیکھنا کیسے ہوتی ہے۔ تہوی الیہم، لوگوں کے دل کھنچے چلے آئیں گے۔ ورزقہم من الثمرات، الہی جو پھر اس طرف آئیں نا تیرے در گھر کی طرف، انہیں پھر پھل بھی ماٹھی قسم کا نہیں، وہ بنی اسرائیلیوں کی طرح وہ لہسن پیاز نہیں، بصل نہیں، وہ ککڑی نہیں، اللہ انہیں پھل عطا کرنا۔ وہاں کوئی بھی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور آپ عمرے پہ گئے ہیں تو دیکھا ہے کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو وہاں موجود نہیں ہوتا۔ یہ کس چیز کی برکتیں؟ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاس باں ہیں اس کے، وہ پاس باں ہمارا۔ یہ مسجد بنانے کی بنیاد اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب اگلی آیت پڑھیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم تیرا گھر اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم اسلام پہ رہیں، تیری فرما برداری پہ رہیں، تیری اطاعت پہ رہیں، تاکہ ہر آتے جاتے بندے کو پتہ چلے ہم تیرے ماننے والے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہم یہ تیرا گھر اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہماری ذریت مسلمان رہے۔ یہ نوٹ کر لو، جن گھرانوں کا تعلق مسجدوں سے نہیں ہوتا، تجربہ شاہد ہے، حقائق شاہد ہیں، ایک دو نسلوں کے بعد اس کی ذریت بے دین ہو جاتی ہے، دین مخالف ہو جاتی ہے۔ آغاز سے ہی جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی گئیں، اسی دن سے یہ حقیقت منکشف کر دی گئی تھی کہ جو اللہ کی سچی فرما برداری اور اسلام کے رنگ پہ رہنا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد بنائے، مسجد سے تعلق رکھے، مسجد کو آباد کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا باپ 5 بار مسجد میں آتا ہو، خطبہ جمعہ کے اجتماع میں بر وقت حاضری دیتا ہو، فجر کے درس میں بیٹھتا ہو، عصر کی نصیحت میں شریک ہوتا ہو، اشراق تک بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہو، رات کی تنہائی میں اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کے آتا ہو، ابھی جب فضیلت اور منقبت آپ اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیوں نہ پھر زمانے کے ولی اس گھر میں پیدا ہوں جن کا تعلق مسجد سے قائم ہو جاتا ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سن لیجئے تاکہ تمہید کے اندر ہی ذرا ذوق ڈیولپ ہو جائے اور بہت زیادہ آپ دوستوں کی میری گفتگو کی طرف توجہ ہو جائے اور میں اس اپنے گفتگو کے سفر کو آگے بڑھاؤں۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگوں کا تعلق مسجد سے اتنا گہرا ہو جاتا ہے جس طرح دیوار کے ساتھ کسی کیل کا تعلق ہوتا ہے۔ گھر کے اندر کپڑے ٹانکنے کے لیے کلیاں لگا دی جاتی ہیں نا، واش روم میں بھی ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، برچی خانے کچن میں ہوتی ہیں، کسی پہ آپ ٹاول ٹانک دیتے ہیں، کسی پہ آپ کپڑے لٹکا دیتے ہیں۔ تو جس طرح وہ گاڑ دی جاتی ہے دیوار میں، اس کا ایک مضبوط تعلق اور انسلاک قائم ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کا کیل کھونٹا ہوتے ہیں، بڑا لازم و ملزوم، اوتادن، مسجد کے وہ مضبوط تھم ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں۔ جس طرح مسجد کے ستون کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں مسجد کا ستون ہے، کسی ممبر کی پہچان ہوتی ہے، کسی محراب کی پہچان ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کی خاص پہچان بن جاتے ہیں، مسجد کے تھم ہوتے ہیں، مسجدوں کو لازم پکڑ لیتے ہیں، مسجد بن ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ مسجد سے یہ جڑ جانا ان کو یہ شان عطا کرتا ہے، الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے بھی ان کے پاس آ کے بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اور چونکہ وہ ناغہ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھے نہیں ہر مسجد میں 2-4 بزرگ ہوتے ہیں، می ہوئے، نیری ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، فوتگی ہو، شادی ہو، وہ آپ کو بر وقت مسجد میں نظر آتے ہیں نا۔ ذہن میں آ گئے کچھ لوگ، یہ خوش نصیب ہیں جو آپ کے ذہنوں میں آئے ہیں۔ کچھ میرے جیسے نا کم میں ان سے تنگ بھی ہوتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، چونکہ وہ راکھی رکھتے ہیں، نجائز پکھا نہیں کسی کو چلانے دیتے، نجائز کسی کو لائٹ نہیں چلانے دیتے،
اس لیے وہ چبھتے بھی ہیں لیکن ہوتے وہ اوتاد ہیں. ان للمساجد اوتادن، قلے، خم، کھونٹے، تھم، شناخت، پختہ پتھر، مسجد کا تعارف، مسجد کا چہرہ، مسجد کی شناخت. الملائکۃ جلساؤہم، اللہ اکبر، ان غابوا یفتقدونہم. جس دن کسی وجہ سے وہ نہ آئیں، فرشتے چونکہ مسجد میں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے آتے ہیں، جس دن وہ نہ آئیں تو فرشتے ان کو بازاروں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. وَإِن مَرَضُوا عَادُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر کسی اہم کام کی وجہ سے وہ مسجد سے دور رہ جائیں، کسی پریشانی کی وجہ سے مسجد نہ پہنچ سکیں، تو فرشتے اس پریشانی کے حل میں ان کی اعانت کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایسا مقام عطا کر دیتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ان سے خیر پاتا ہے. یہ حکمت کی بات بتا دیتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے محبت مسجد کی دل میں اترتی ہے، الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ خود اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مسجد کے ساتھ کسی میرے بھائی کا تعلق بن جائے، سر دست تعلق بننے سے پہلے کہ مسجد ہو تو صحیح، لیکن میں نے جس طرح آپ سے تمہید میں کہا کہ کچھ تجربے کی باتیں بھی شیئر کروں گا، اس قسم کا تعلق صرف اس کا ہوتا ہے زیادہ تر جو مسجد خود بناتا ہے یا مسجد کا کسی نہ کسی طرح حصہ بن جاتا ہے، مسجد کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے. اور جو ذمہ داری قبول نہیں کرتا اس کا مسجد سے اس قسم کا تعلق نہیں رہتا جس قسم کا تعلق اس ذمہ دار کمیٹی کے افراد کا ہوتا ہے. میں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ عظمت، یہ شان کہ میں بھی اسلام پہ رہوں، میری نسل بھی اسلام پہ رہے، میرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھیں، میری تیمارداری کو آئیں، میری مشکل ہو تو میرے ساتھ تعاون کریں، میں رب کی رحمت کا استعارہ بنوں، جہاں بیٹھوں تو خیر اترے، جہاں چلوں تو خیر برسے، تو پھر ضروری ہے کہ میرا ہر بھائی، میرا ہر بزرگ خود بخود مسجد کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری قبول کر لے اور اس ذمہ داری کے ساتھ خود کو ایسے باندھ لے جس طرح کوئی کھونٹا ہے، کوئی کیل ہے، کوئی تھم ہے، کوئی ستون ہے، باقاعدہ مستقل طور پہ پکے پیروں کے ساتھ خود کو اس مسجد کی ذمہ داری کے ساتھ جوڑ لے اور خود کو، بلکہ علی میاں نے تو یہ لکھا ہے الربانیہ لا رہبانیہ، ان کی کتاب ہے، اس میں کہ اللہ انسان کو خود بخود القاء کرتے ہیں، وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ خیر کا کام کرنا میری ذمہ داری ہے، اسے کہا نہیں جاتا، اسے آواز نہیں دی جاتی، اس کو زور نہیں ڈالا جاتا. وہ کہتا ہے یار میں اتنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں، مجھے گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، دکان کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کو سکول چھوڑ کے آتا ہوں، لے کے آتا ہوں، صبح و شام ہزاروں ذمہ داریاں میرے گرد گھومتی ہیں، کیا کوئی اللہ کے گھر کی ذمہ داری بھی جو میں نے اٹھائی ہے؟ خود بخود فرماتے ہیں دلائل کی روشنی میں 3-4 صفحوں کا مضمون ہے کہ جب یہ خود بخود دل میں بات پیدا ہوتی ہے تو یہ بندہ اللہ کے دین کی کوئی ذمہ داری نہ ہونے پہ خود کو ملامت کرنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ سے توفیق مانگتا ہے اور خود کو رسپانسیبل اور ذمہ دار سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں اس بات کا کہ جہاں میں نے بے شمار ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں وہاں میں نے اللہ کے دین کی، اللہ کے گھر کی کون سی ذمہ داری اٹھائی ہے. یہ فکر اس کے دل میں ایک اضطراب پیدا کر دیتی ہے. قرآن مجید میں اگر اس مفہوم کا مطالعہ کریں تو بے شمار آیات اس پہ دال ہیں. یہدی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما یتذکر الا من ینیب انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے مرد ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اللہ انہیں بڑے بڑے کاروبار عطا فرما دیتے ہیں، لیکن فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، اللہ کے گھروں کے ساتھ ان کا تعلق اتنا قائم رہتا ہے کہ نہ تو نمازوں کی ادائیگی میں کسی قسم کی سستی کمی واقع ہوتی ہے، نہ مسجد کی خدمت میں کوئی عذر آڑے آتا ہے کہ میری یہ مصروفیت تھی، میرا یہ کام تھا. وہ تمام کاموں کو پیچھے پھینک کر کے اللہ کے گھر کو اول ترجیح میں رکھتے ہیں. قرآن مجید میں جو لفظ رجال آیا ہے، ہمارے ہاں اس کے لیے مردانگی کا لفظ بولتے ہیں. پنجابی چاہتے نے بھائی فلانے بندے نو وچ معاملے دے پائی، پلاٹ لینا ہے نا فلاں دے ذریعے لئی، اگر کڑی منڈے دا مسئلہ ہے فلاں بندہ وچ پائی طور طریقے لی او بھائی ہے. تو بھائی کے لیے، پورے پرمے بندے کے لیے عربی میں قرآن مجید میں رجال کا لفظ آیا. اس پہ کچھ طالبات کے مقالہ جات بھی ہیں، ریفہ یونیورسٹی نے کروائے. پچھلے دنوں ایک تھیسس عربی کا جامعہ اسلامیہ کا میری نظر سے گزرا ہے. اسلام کا، قرآن کا تصور رجولیت. قرآن لفظ رجال، پورا بھائی، پورا پکا بندہ، یہ لفظ قرآن کس پہ بولتا ہے؟ قرآن اس بندے پہ بولتا ہے جو تجارت بھی کرتا ہے، معاملات بھی دنیا کے چلاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کے ساتھ اس کے تعلق میں فرق نہیں آتا. یہ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ پورا بھائی ہے، پورا بندہ ہے، بڑا مقام، یہ ذوالوجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی، جس طرح قرآن مجید میں وجیہن فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے. یہ ایک کھونٹا ہے جو مسجد کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. صبح بھی آتا ہے، شام کو بھی آتا ہے، نہ اندھیرا رکاوٹ بنتا ہے، نہ چلچلاتی دھوپ رکاوٹ بنتی ہے. یہ جس گھر کو لازم پکڑ لیتا ہے اس کی آبادی کا نشان بن جاتا ہے. اسی لیے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وحی، یعنی جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، وحی الہی ہوئی، بشر المشائین فی الظلمات بنور التام، المشائین الی المساجد. اے میرے حبیب، اندھیروں میں جو مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، مجھ اللہ کی طرف سے ان کو بشارت دے دو. اے اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کے آنے والو، تمہارے مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم نے اندھیروں سے پاک کر دیا. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں کہ رأیت ربی فی المنام، ترمذی شریف میں ہے کہ میں نے نیند میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بِأَحْسَنِ صورہ، بہت خوبصورت جمال و جلال میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نیند میں. سچ مچ کی بات ہوئی معراج کی تو حضور نے فرمایا ہوا نور انا اراہ عیش، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. لیکن نیند میں آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا. صحیح روایت. تو اللہ تعالیٰ نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا. آپ نے پہلے بھی شاید کئی بار یہ حدیث سنی ہوگی، احسست البرد بین ثدییہ، میں نے ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. تو تجلی علی العبر، کچھ حقیقتیں میرے لیے روشن ہوئیں. تو میں نے دیکھا کہ فرشتے جھگڑ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو بتائیں یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ مجھے علم نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حقیقت روشن کی، میری کمر پہ ہاتھ پھیرا ہے. تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو چیزوں کے بارے جھگڑ رہے ہیں، ایک کفارات ہے، دوسری درجات ہے. کفارات میں 3 چیزیں ہیں، درجات میں 3 چیزیں ہیں. کفارات میں جو 3 چیزیں ہیں، تینوں کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے. ایک حدیث میں المکث فی المساجد بعد الصلوات، مشی الاقدام الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اے میرے حبیب، یہ جو فرشتے آپ نے جگڑتے ہوئے دیکھے ہیں نا، جو بندہ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، مسجد کو لازم پکڑ لیتا ہے. میں نوجوانوں آپ کو نصیحت کروں گا، الزام المساجد خاصاً فی شہر الطیب المبارک، رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ
مسجدوں سے تعلق بڑا مضبوط کر لیں. یہ کتنا خوبصورت ماحول ہے. اور آپ چند ماہ کے بعد دیکھیں گے، سال نہیں، کہ یہ علاقہ بھر چکا ہوگا. اور جو دل میں مسجد کی حرمت کا خیال لیے کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، میں نے وہاں مکان لینا ہے، دل میں سچا ارادہ کر لے. کئی لوگوں کو میں فقیر نے مشورے دیے جن کے پاس مکان نہیں تھے کہ فلاں ویرانے میں مسجد بنی ہے، اللہ سے کہو اللہ مجھے اپنی ہمسائیگی عطا کر دے، اللہ تمہیں اسباب دے گا، اللہ وسائل دے گا. میں ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اگر میرے پاس وقت ہو، کہ سچی نیت جنہوں نے کی، اللہ نے خزانہ غیب سے روپے دیے، پیسے دیے، مسجد کا اللہ نے پڑوس عطا فرمایا، اپنے گھر کے مالک بنائے، اپنے چھت کے مالک بنائے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے. ان کے بارے محدثین نے کہا کہ پورے صحابی تھے، فرق یہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تاجر تھے. سفیان ابن عیینہ ہوں، بڑے بڑے محدثین ہوں، ان کے پیسے سے پڑے. ان کا پڑوسی یہودی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں. اس نے یہودی نے اپنا مکان جب بیچنا چاہا، اس نے پیسے زیادہ مانگے. اس مکان کی قیمت 300 درہم تھی، اس نے 600 درہم مانگے. کہا یہ تو اتنی قیمت کا نہیں ہے. کسی بندے نے، مسلمان نے اسے یہودی کو کہا کہ یہ مکان اتنی قیمت کا نہیں ہے، تم تو بہت زیادہ قیمت لگا رہے ہو. تو اس یہودی نے کہا تھا میں مکان نہیں بیچ رہا، میں اپنا پڑوس بیچ رہا ہوں، میں اپنا پڑوس بیچ رہا ہوں. اور پھر بولی لگی، اسے اس سے بھی دگنے ملے. تو قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ ہاں اینا جیرانی، دہرائیں حدیث ذرا، جیران پڑوسی، اینا جیرانی 3 بار، اینا جیرانی فتقول الملائکۃ ربنا وما ينبغي ان يجاورك. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جب کرم برسانے پہ آئے، بندوں کو نوازنے پہ آئے، قرب عطا کرنے پہ آئے، تو پھر کس طرح وہ کریم نوازشیں کرتا ہے. اینا جیرانی، میرا جیران میرے پڑوسی کا. اللہ تیرا پڑوسی، تو ہمسائیگی پڑوس سے پاک، کوئی ہے جو تیرا پڑوس اختیار کر؟ اللہ فرمائیں گے ہاں ہیں. اینا عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ ہمارے گھر کی طرف ہمارا جو آتا ہے گویا وہ ہماری طرف آتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ بیٹھا ہوتا، بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آتا ہے یار ویلے بیٹھے ہیں، وضو کر کے مسیطے 2 رکھتا ہی پڑا، یہ گھر میں وضو کرتا ہے، آسمان پہ چرچے ہونے لگ جاتے ہیں، میرے گھر میں مہمان تیاری کر رہا ہے آنے کی. حدیث ہے. جوں جوں چلتا آتا ہے، حضور یہ فرشتے جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ ان تینوں حدیثوں کو جوڑ کے معنی سمجھیے. ملا اعلیٰ یختصم الملا الاعلیٰ، عام فرشتے نہیں، یہ فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں. یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ مشی الاقدام الی المساجد، الخطوات. اے میرے حبیب، جب کوئی بندہ مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اس کا قدم جب زمین پہ لگتا ہے، وہ اتنا معزز و محترم و موقر و محتشم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے اس قدم پہ لکھی جانے والی نیکی کو اٹھا کے میری درگاہ میں لانے کے لیے جھگڑ رہے. ایک فرشتہ کہتا ہے میں نے یہ نیکی لے کے جانی، دوسرا کہتا ہے میں نے لے کے جانی. اس کے باوجود بھی مسجد کی طرف آنے والے کو اپنی حرمت کا احساس نہ ہو. علیکم السکینۃ والوقار، فرمایا اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہو، پروٹوکول کے ساتھ آؤ، اطمینان سے آؤ، وقار سے آؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص تھا جس کا گھر مسجد النبویہ شریف سے بڑا دور تھا، بزرگ تھا، پیدل چل کے آتا تھا. ہم نے کوشش کی دوستوں نے کہ پیسے جمع کر کے انہیں سواری لے دیں، اور اس وقت کی بڑی مضبوط سواری ہوتا تھا گدا.
تو ہم نے اپنا پروگرام ان بزرگوں سے شیئر کیا. انہوں نے کہا بیٹے اچھی بات ہے ابھی آپ نے خریدا نہیں ہے, خریدنا بھی نہ, اگر تم خرید بھی لوگے تو میں نے نہیں لینا, میں تو چل کے آتا ہوں تاکہ میرے قدم قیامت کے دن مجھے گواہی دیں. آپ جو یہاں آ رہے ہیں, اگرچہ یہ مسجد تھوڑی سی ہٹ کے ہے, لیکن آپ نے جس طرح وفاداری کی ہے اس پلیٹ فارم کے ساتھ اور ان علماء کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آتے ہیں, اور یہ ہمارے دوست بھائی علماء کو اور میرے جیسے طالب علموں کو بلاتے ہیں, اس کا اجر عظمت الگ ہے. لیکن جو آپ قدم اٹھا کے آئے ہیں, بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا, مسجد نبوی سے کچھ دور تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ یہ دور والا مکان بیچ کے قریب آنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم, دیارکم الزموا دیارکم, دیارکم تکتب آثارکم. اے بنی سلمہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو. تمہیں معلوم ہے کہ جب تم مسجد کی طرف آتے ہو تو تمہارا ایک ایک قدم محفوظ کیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے. یہ کمیٹی ہے رب کے گھر کی طرف آنے والے قدموں کی, جو قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں بڑی وزنی کر کے ڈالی جائے گی, اٹھائی جائے گی. مسجد بنا دینا, زمین کے کسی ٹکڑے پہ رب کا گھر بن جانا, پورے علاقے پہ اس مسجد کے رستے سے خیر اترتی. اللہ اپنی رحمت اس رستے سے کائنات کو تقسیم کرتا ہے. جب یہاں اذان ہوتی ہے, جہاں تک نادا ینادن, وہ منادی مؤذن اذان دیتا ہے, جہاں تک اس آواز کی رسائی اور پہنچ ہوتی ہے, شیطان اور شیطان کے چیلے اور اس کی نسلیں اس علاقے کو خالی کر دیتی ہیں. آپ مجھے بتائیے جو علاقہ شیطان سے خالی ہوا وہ رب کا رحم برسا کہ نہیں, کرم اترا کہ نہیں؟ اور اس کرم برسنے اور رحمت اترنے کا سبب کیا چیز بنی ہے؟ مسجد بنی. کیا میں آپ اس پہ کبھی غور کرتے ہیں کہ ہم مسجدوں سے جڑ جائیں, کوئی ذمہ داری قبول کر لیں, خود بخود, اور نہ ہو وہ جو عورت تھی مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, پورا دین پڑھ لیں, کیا اس کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی یا وہ خود کرتی تھی مسجد کی صفائی؟ آ کے وہ خود کرتی تھی. دودھکاری ہوئی, اسے مارا پیٹا گیا, لمبی اس عورت کی تاریخ ہے کہ کس طرح اس کے ساتھ ظلم کیا گیا, سونا چرانے کا اس پہ الزام لگایا گیا, اور کسی بدکماش نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے اپنی شرمگاہ کے اندر یہ چھپایا. نعوذ باللہ. آپ جب روایت پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کتنی یہ اللہ والی عورت تھی, کیا کیا تشدد اس کے ساتھ کیے گئے. کہاں سے اٹھی حضور کی بارگاہ میں پہنچی, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئی, اور کہا حضور میں نے سکھ سکی ہے کہ اب جو میرے ساتھ زیادتیاں ہو گئی ہیں, جو ظلم میرے ساتھ ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مظالم سے نجات دے دی ہے, میں رب کے گھر میں جھاڑو دیتی رہوں اور صفائیاں کرتی رہوں. صفائیاں کرتی کرتی وفات پا گئی. صحابہ نے جنازہ پڑھا, دفن کر دیا. حضور علیہ السلام کسی سفر پہ تھے, آپ آئے, آپ کو اطلاع نہ ملی, یا آئے ہی تھے آپ کے آنے سے پہلے آپ کی تھکاوٹ کے دوران صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا, تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی قبر کی طرف لے کر کے جاؤ, مجھے اس کی قبر کی طرف لے کر کے جاؤ. وہ جو مسجد صاف کرتی تھی, میں جاؤں, میں محمد رسول اللہ اس کی قبر پہ جا کے دعا کروں, اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. اسی طرح مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان تھا. دوسری روایت یہ بھی آتی ہے جس کا گھر اللہ کے گھر سے تعلق تھا, بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کو صاف رکھتا تھا. ہمارے ہاں مسجدوں کے خادم جان چھڑاتے پھرتے ہیں, اور چودھری صاحب شاپر اٹھانے کے لیے خادم کو ڈھونڈتے ہیں, اور خادم بھی بیچارہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے حاجی صاحب کو دکھانے کے لیے ویپر ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. او میرے محروم بھائی, یہ تو بڑے بڑے حرم کے آئمہ کے لیے سعادت کی بات ہے. کونین کے امام نے خود اپنے ہاتھوں سے
مسجد کی صفائی کی ہے اور حکم دیا ہے ہر محلے میں مسجد بناؤ، انہیں صاف رکھو، ان کی دیواروں کو خوشبو لگایا کرو۔ رسول رحمت علیہ السلام مسجد النبوی کی دیواروں سے خوشبو لگایا کرتے تھے، اسے صاف کیا کرتے تھے۔ طہر بیتی للطائفین والعاکفین، اے میرے ابراہیم ان طہیرا، اے میرے اسماعیل تم دونوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ تو پھر جب مسجد سے تعلق جڑ جاتا ہے، اس کے صلے اور اس کے نتیجے میں جہاں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو اور کیا ملتا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ اس بندے کی ذریت کو، اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو اسلام کی نعمت پہ رکھتے ہیں، اسلام کی دولت سے اللہ اسے محروم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ لیجئے کہ حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، اس وقت اس وادی کو جحفہ بھی کہتے تھے، آج کل وادی ستارہ کے نام سے جانی جاتی۔ یہاں بہت بڑی آبادی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بستی کے قریب سے گزرے تو ایک شخص اونٹ یا بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام مسعود ابن حنیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، ہمیں مسعود ملے ہیں، ہمارے سفر میں سعادتیں ہیں۔ یہ ہے نیک فال، تیری پیشانی میں خیر ہے، تیرے نام میں خیر ہے، تیری آمد میں خیر ہے، انشاءاللہ آپ کا آنا میرے لیے خیر ہوگا۔ لیکن ہم بد فال لیتے ہیں، فلاں متھے لگ گیا اس لیے میرا کاروبار نہیں چل رہا، فلاں آگے سے گزر گیا اس لیے گاڑی کو مسئلہ بن گیا۔ یہ جرم ہے، بد فال لینا جرم ہے۔ نیک فال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور یہ غلام ہے، اس کا مالک مجھے جانتا ہے، تو اس کو اس کے مالک کے پاس بھیج کے کوئی اضافی سواری نہ لے لیں؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ ابو مسعود کو حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا کہ جاؤ اپنے مالک کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فریش تازی سواری چاہیے۔ ابو مسعود اپنے مالک کے پاس گئے، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کروایا کہ اس طرح دو بندے ہیں یا کچھ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر ہیں۔ اس نے کہا ہاں وہ تو میرے محسن ہیں، انہوں نے تو میرے اوپر احسان کیے۔ کہا وہ مدینہ جا رہے ہیں، وہ سواری مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے تو کوئی بندہ دے دیں جو ہمیں مدینہ چھوڑ آئے۔ تو ابو مسعود کہتے ہیں میں نے پیشکش کر دی خود ہی کہ میں ہی نہ چلا جاؤں، چونکہ حضور علیہ السلام کے وہ جملے دل میں گھر کر چکے تھے کہ مسعود ہمیں ملا ہے، ہمارے سفر میں سعادتیں۔ کہتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے ایک تیز اونٹنی دی، ایک گابن اونٹنی دی اور کہا کہ ساتھ جاؤ، انہیں مدینہ چھوڑ کے آؤ اور رستے میں دودھ دھو کے ان کو پلانا ہے۔ کہتے ہیں میں چل پڑا، رستے میں سورج غروب ہوا تو اور بھی لوگ تھے اس قافلے میں، تو غروب ہونے کے بعد یہ کچھ کرنے لگے، مجھے نہیں علم تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک عبادت شروع کر دی، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلام پڑھنا شروع کیا۔ چونکہ یہ اس بستی میں زیادہ عیسائی تھے، حضور علیہ السلام کی دانش دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے وہ جو مغرب کی جماعت کروائی اس میں آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ تو جہاں نئے علاقے میں مسجد بنے وہاں لوگوں کے مزاج کو اگر ملحوظ رکھ کے گفتگو کی جاتی ہے تو یہ اسوہ رسول ہے۔ رویدن رویدن، مہلن مہلن، مرتن و تکرارن، پہلے نماز کے بارے، نماز سانجی ہے، کلمے کے بارے حضور کی عظمت رسول سانجے ہیں، اختصاراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ بندہ پیچھے کھڑا حیران ہو رہا ہے کہ شاعری میں کرتا ہوں، شاعری میں نے سنی ہے، یہ شاعری تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جملے میرے دل میں اترے، میری فکر چینج ہونا شروع ہوئی۔ وہ میں نے پوچھا یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ نماز تھی۔ تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس میں کیا پڑھا ہے؟ ہم نے اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ کہا حضور یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس طرح کا اور بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں اور بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اور بھی ہے؟ کہا حضور مجھے پڑھائیں۔ میں نے اپنی سواری رسول اللہ کی سواری کے ساتھ لگا دی، مدینہ پہنچتے پہنچتے میں نے سورہ مریم یاد کر لی۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو وہاں قباء میں مسجد پہلے سے موجود تھی، حضرت حذیفہ کے غلام جناب سالم جماعت کروا رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو آباد کرنے سے پہلے، قدم رنجا فرمانے سے پہلے مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی۔
نمازیں ہو رہی تھیں اور یہ مسجد میں بچوں کو بلا بلا کے دین کی دعوت دے رہے تھے. یہیں زید ابن ثابت کی قسمت تبدیل کی رب تعالیٰ نے, یہیں اسید ابن حذیر کی قسمت تبدیل ہوئی. سعد ابن عبادہ ہوں, سعد ابن معاذ ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرہ کی کمیٹی, حضرت مصعب ابن عمیر, جناب سالم اور دیگر لوگ جو یہاں بھیجے, انہوں نے قبا میں آ کر کے پہلے مسجد بنائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیڈ آفس, مدینہ کی پہلی آمد کا ورود مسعود یہی جگہ قرار پائی کہ جہاں آج بھی آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, عرش والا آپ کو مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک مسجد کا اسلامی معاشرت میں مقام کیا ہے. میرے بھائی یہ تو الفلاح ہے, مسجد ویسے ہی دار الفلاح ہے. مؤذن 5 بار کہتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف آؤ. آج سچے دل سے دعا کر, اللہ میں بھی مرنا نہیں چاہتا جب تک کہ تیرا گھر میں نہ بناؤں. یہ بنانا کیسے ہے یہ میرا مسئلہ نہیں, یہ سارے مسئلے تیرے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سچی نیت کرنی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. رب تو دلوں کی سچائی دیکھتا ہے کہ یہ دل سے سچا کتنا ہے. دل سے اس کی میرے ساتھ, میرے کام کے ساتھ, میرے در گھر. من بنا للہ مسجدا, توجہ, کمی فحاسی قطعات او اصغر من ذلک, سبحان اللہ. جو بندہ مسجد بنائے, کمی فحاسی قطعات, کسی چڑیا کے گھونسلے جتنی بنائے, او اصغر, چڑیا کے گھونسلے سے چھوٹی بنائے. مطلب کیا ہے؟ ایک اینٹ لے کے حصہ ڈال دے. چڑیا کا گھونسلہ اینٹ سے چھوٹا ہوتا ہے. او اصغر من ذلک, چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی. یہاں کیا مراد ہے کہ اللہ سچائی دیکھتے ہیں. چڑیا کے گھونسلے جتنی کوشش کر دے, تعاون ڈال دے, اللہ کھاتے میں پوری مسجد کا اجر لکھ دیتے. یہ عرش والے کے فیصلے ہوتے ہیں. کسی بندے کے پاس 10,000 ہے ٹوٹل کائنات کی کمائی, وہ کہتا ہے اللہ میں نے تیری مسجد بنانی ہے. اس کا 10,000 لگوانے کی خاطر اللہ ایک بندہ تیار کر دیتے ہیں کروڑ والا, کہ کروڑ روپیہ دے, میں آدھے بندے تو 10,000 لگا کے آدھا گھر بنانا ہے. اس طرح ہوا ہے. جب ہم نے بیت رضوان بنائی تو ایک عورت صابن کی گاچی لے کے آئی اور وہ کھل چکی تھی ایک سائڈ سے, وہ تو کالی ٹیپ لائی ہوئے انہیں. میں نے کہا شاید پوری مسجد کا وہ بھار نہ ہو, قیامت کے دن اللہ اس صابن کی ٹکیا کو جو عظمت سطوت عطا کر دے. خدا اخلاص دیکھتے ہیں, اللہ کسی کی نیکی کا ٹھٹھا نہیں کرتے. میرے نوجوان, خدا بڑا قدردان ہے. رات کو رسول اللہ کی خدمت کے لیے وہ باغ کو پانی لگانے والے جنہیں ٹوٹل 9 کھجوریں ملی تھیں, 4 بچوں کو دے آئے, 5 حضور کی خدمت میں. یہودیوں نے بغل مار کے کہا تھا کہ اتنی کھجوروں سے جنت ملتی ہے, عرش والا دینے پہ آئے تو کائنات عطا کر دیتا ہے. جبریل زمین پہ آئے نہیں تھے. حضور یہ شرماتا للجاتا جو پیچھے کھڑا ہوا ہے 5 کھجوریں لے کر کے آیا ہے اور دھبک رہا ہے, ڈر رہا ہے کہ کہیں تمسخر نہ اڑ جائے. مسجد نبی میں پورا ڈھیر لگا ہوا ہے, لیکن رب کے فیصلے حضور کچھ اور ہیں. اللہ نے تول کے یہ فیصلے کر دیے, یہ پورا ڈھیر وہ وزن حاصل نہ کر سکا جو یہ کھجوریں کر چکی ہیں. اے میرے حبیب اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے ڈھیر کی چوٹی پہ رکھ دے. پتہ نہیں کسی کا روپیہ ٹھیپا لگانے کے لیے اللہ کسی کا ذہن بنا دیتے ہیں کہ تو یہ کام کر, میں نے اپنے بندے کے سر پہ لج ڈال دیں گے, پگ رکھنی ہے کہ یہ کام میں نے تیرے نام لگانا ہے, کہ تو نے اخلاص کے ساتھ نیت کی تھی نا, یہ دیکھ تیری نیت سے ہم نے اس کے بھی لگوا دیے ہیں, ہم نے اس کے بھی لگوا دیے ہیں. نہ اس کو محروم کیا ہے, نہ میں نے تجھے محروم کیا. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ. لیکن ہم تو بخیلی کی انتہا کرتے ہیں, اور جو بخل کرتا ہے وہ صرف اپنے ساتھ ہی بخل کرتا ہے, اس بخل میں اپنا نقصان کرتا ہے. میں یہاں لاہور کے اندر میں نے فیصل آباد میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اس کا بچہ میرے پاس پڑھنے لگ گیا, اس میرے بھائی کا حفظ کرنے لگ گیا ہمارے ادارے میں. تو وہ تشیع سے اس طرف آیا تھا, اسے بڑا شوق ہوا کہ وہ مسجد بنائے. مجھے کہنے لگا حضور آپ آ کے اس کی بنیاد رکھیں. میری والدہ ہم نے بنیاد رکھی. اس نے اتنا پیسہ لگایا, اس نے 40 دن کے اندر مسجد تعمیر کر دی. اتنے مستری لگا دیے, اتنے مزدور لگا دی. تو 40 دن کے بعد آیا, 2-3 دن کے بعد جمعہ تھا. کہنے لگا کہ استاد جی جمعہ تو اسی پڑھانا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا مسجد بن گئی. میں تو یقین نہ کیا. میں جب گیا میں نے دیکھا کہ کتنے سارے 35-40 بندے لگے ہوئے ہیں, پتھر لگ رہا ہے. 3 دن کے بعد جمعہ, سیلنگ ہو رہی ہے. کہتا دن رات کرا کے میں نے پوری کر دینی. بہرحال وہ 3 دن کے بعد جمعہ ہوا تو وہاں میں نے مسجد کی
بنیاد رکھنے پہ اور اللہ کی طرف توجہ کرنے پہ اور نیت کر کے اللہ کس طرح تعاون کرتے ہیں اور کیسے خیریں اترتی ہیں، اس پہ میں نے گفتگو کی۔ تو ایک بندہ اس مسجد میں گفتگو سننے کے بعد نکلا، لاہور آیا یہاں گوال منڈی میں، تو اس نے ان حاجی صاحب کو فون کیا کہ یہ جو لڑکا آیا تھا نا، اس کی گفتگو سننے کے بعد میں رستے میں دعا مانگتا آیا ہوں، اللہ میں نے بھی تیرا گھر بنانا ہے، تو میں نے 4 کروڑ کی جگہ خرید لی ہے، اس لڑکے کا مجھے ٹائم لے کے دو۔ تو بہرحال انہوں نے میرے سے بات کی۔ جب میں وہاں آیا تو وہاں میں نے کہا کہ بھائی مسجد پیسے سے نہیں بنتی، سچے ارادے سے بنتی ہے، سچی نیت سے بنتی ہے۔ تو وہاں بھی لوگوں نے بڑی توجہ سے گفتگو سنی۔ میں واپس جب ڈیوو میں بیٹھا تو میں نے کہا میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ نیت سے بنتی، پیسے سے نہیں بنتی، لیکن عظیم تو کیوں نیت نہیں کر رہا؟ تو نیت اس لیے نہیں کرتا کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہے، تو یہ تو پھر تیری گفتار و کلام کے اندر الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں رہا نا۔ تو لوگوں کو کہتا کہ پیسے سے نہیں بنتی، نیت سے بنتی، ارادے سے بنتی، تو ارادہ کیوں نہیں کرتا؟ ارادہ تو اس لیے نہیں کرتا کہ تو کہتا کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اللہ سے اتنی معافی مانگی، میں رونے لگ گیا۔ وہ جو پردہ تھا اس کا شیشے کا وہ میں نے سائڈ پہ کر لیا۔ اس مسجد کی برکت سے میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یقین مانیے۔ میں جب گھر گیا میں جا کے سو گیا، میرے سوئے ہوئے اسی دوران میرے موبائل پہ بیل لگی، تو میرے ایک دوست جن کا نام شفیق ہے وہ بول رہے تھے، کہنے لگے استاد جی ایک جگہ کچھ مسجد کے لیے جگہ مل رہی ہے تو آپ ذرا آئیں وہ جگہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کا نام لکھوائیں، وہ مجھے کاغذ بنا کے دے رہے ہیں، سٹامپ دے رہے ہیں۔ میں نے کبھی یہ لفظ نہیں سوچا تھا، میں نے کہا لفظ بیت رضوان لکھ دو۔ وہ اس ہفتے میں ہم نے بنیاد رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے مرکز بنا دیا، ہم نے لوگوں کی خدمت کے لیے پروجیکٹ وہاں شروع کر دیے۔ ابھی رمضان سے پہلے جو ہم نے میٹنگ کی اس میں میں نے پچھلا جو سارا گوشوارہ دیکھا ہے اس میں 2.5 سے 3 کروڑ روپیہ 11 مہینوں کے اندر جمعے کے بعد کے کھانے کا بل بنا ہے۔ 2.5 کروڑ کے قریب، اس سے زیادہ کون دیتا ہے؟ بولیں، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ، خود ڈھونڈ لیتی ہے اسے منزل کبھی کبھی۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وقت آپ کا زیادہ نہ ہو جائے، 2-3 احادیث ہیں وہ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش، بشاشت، اللہ خوش ہو جاتے ہیں جو بندہ مسجد کو اپنا وطن بناتا ہے۔ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر مومن کا گھر ہے۔ میرے بھائی جہاں آپ نے گھر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اس گھر کے ساتھ 5-7 گھر والوں کو ملا کے میرے بھائیوں نے مسجد بنانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ جہاں 10-10 مرلے کے پلاٹ لینے ہیں، سمجھ لینا ہے کہ میرا 11 مرلے کا پلاٹ ہے، 1 مرلے کے پیسے میرے بھائی نے اللہ کے گھر کے لیے وقف کرنے ہیں۔ یہ تیری نسل کے اسلام کی بھیک ہے، اس کو اسلام پہ برقرار رکھنے کی بنیاد ہے، یہ اللہ سے تجارت ہے۔ جو بندہ مسجد کو وطن بناتا ہے، مسجد کو گھر بناتا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن 7 بندوں کو اللہ سایہ عطا کریں گے۔ ان میں ایک خوش بخت کون ہے؟ رجل قلبہ متعلق او معلق بالمساجد۔ میرے صحابہ، کیا تم اس منڈی میں جاؤ، اچھی نسل کی اونٹنیاں لے کے آؤ، ان کے مالک بن جاؤ؟ تم پسند نہیں کرتے؟ حضور پسند تو کرتے ہیں لیکن جیب میں پیسہ نہیں۔ فرمایا ہر صبح مسجد میں آ جایا کرو، ہر شام مسجد میں آ جایا کرو۔ ہر صبح ہر شام مسجد میں آنے والا ایسے ہے جیسے اونٹ لے کر کے رب کے آیات سیکھنے والا، قرآن سیکھنے والا رستے میں صدقہ کر رہا ہے، اور ان اونٹوں کو اللہ جنت کا عوض بنا کر کے اس کی آخرت کی پراپرٹی کے اندر اللہ اسے شامل فرما رہے۔ مسجدوں کو صاف کیا کرو۔ آخری واقعہ سن لو، میں درس مکمل کر رہا ہوں۔ میرا ایک جاننے والا دوست، یہ میں نے پہلے بھی کئی بار واقعہ سنا ہے، کہنے لگا کہ قاری صاحب جوانی میں تھا کہ مجھے بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہو گئی ہے، اندرونی کینسر کی۔ تو میں نے کہا آپ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کریں، مسجد کو صاف کیا کریں۔ میں نے یہ برکتیں دیکھی ہیں، الحمدللہ میں اپنے ہاتھ سے مسجد کو صاف کرتا ہوں۔ بچوں کو میں بتاتا ہوں، قرآن کے طلبہ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ حضور کا اسوہ ہے۔ ایک بندے نے مسجد کی طرف تھوکا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو نے مجھ محمد کو تکلیف دی ہے، تو نے اللہ کے گھر کی طرف تھوکا ہے۔
کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں فلاں قبیلے کو نماز پڑھاتا ہوں. حضور نے فرمایا اس قبیلے والوں کو پیغام بھیجا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اسے مسجد کے احترام کا علم نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ تم اللہ کے گھر کی صفائی کرنا. میں نے کیا کہا؟ بڑی بڑی محبت کے ساتھ صفائی کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا، دل میں نیت رکھنا اللہ میں نے تیرا گھر صاف کیا تو مجھے بیماری سے صاف کر دے. کچھ دن گزرے میں بھول گیا، اس کا مجھے فون آیا، بیل لگی موبائل پہ، تو کہنے لگا استاد جی کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں موٹر وے پہ ہوں اور فیصل آباد آ رہا ہوں. کہتا میں موٹر وے پہ ہوں اور فیصل آباد سے میں دوسری طرف جا رہا ہوں. میں نے کہا میں اس جگہ ہوں. اس نے کہا میں اس جگہ ہوں. تو موٹر وے پہ ایک جگہ ہماری ملاقات ہو گئی. اس نے گاڑی اس طرف روک دی، میں نے گاڑی اس طرف روک دی. وہ گاڑی سے اترا اور بھاگتا ہوا اڑتا ہوا، گاڑیاں چھو چھو کرتی زناٹے بھرتی گزر رہی ہیں، آیا اور مجھ سے بغل گیر ہوا اور رونے لگا. کہنے لگا کہ حضرت کچھ دن ہوئے اللہ کا گھر صاف کر رہا تھا، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، بچوں کو بھی لے جاتا تھا، بیوی کو بھی لے جاتا تھا. آج رپورٹ کروائی ہیں، رپورٹ کے اندر آیا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری بالکل نہیں ہے، اللہ پاک نے مجھے صاف کر دی. اللہ کے گھروں کے ساتھ دل لگاؤ، بیٹھے رہا کرو. یہ نہیں ایک اسلام امام نہ پھیریا دوجا او بوے جا کے پھیریا. جوتے نہ روندا کرو، نمازیوں کے حقوق کا خیال کیا کرو، مسجدوں کو آباد کرو. رات کو افطاری کے بعد آتے ہوئے گھر سے کچھ سامان لے آؤ، 2 سیب جیبی چ پا لے آندے جنی جوگے ہوئے اللہ قبول کرنے والا ہے. تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے آندیاں، پروٹھے بنا کے وچ آلو لا کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے، پتہ 20-25 بندے تراویحاں پڑھتے ہیں، 4 روٹیوں کے 20 پیس کر کے نماز کے بعد سب کے سامنے اکرام سے پیش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایسے بندے کو جو مسجد میں آنے والے رب کے مہمان کی خدمت کرتا ہے. آپ نے حدیث سن لی کہ جو مسجد میں آتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں یہ مجھ رب کا مہمان ہے، میں اللہ اس کا میزبان ہوں. حق المزوری یکرم زائرہ. دنیا کے بڑے بڑے معزز لوگ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، مجھ رب سے بڑھ کے کوئی مہمان نواز نہیں ہے. یہ جس نیت سے آیا ہے میں اللہ نے اس کی نیت پوری کر دی. مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم یہ نور ہیں، یہ روشنی ہے. مسجدیں تعمیر کریں. سر دست یہ جو مسجد دارالفلاح ہے اس کے ساتھ جڑیں. اس کے پروگرام، اس کے ارادے بڑے وسیع ہیں اور یہ آپ کے بچوں کی تربیت کا ایک پورا پیپر ورک کر کے، مائنڈ ورک کر کے ایک منصوبہ رکھتے ہیں، سچا ذوق رکھتے ہیں. اور واقعتاً ہی یہ آپ کے علاقے کے نوجوانوں کو مسجد سے جوڑ کر کے دنیا بھی دینا چاہتے ہیں، دین بھی دینا چاہتے ہیں. میری مائیں بہنیں، اس مسجد کے منصوبوں کے لیے رمضان کے اندر اگر آپ 1 دیتے ہیں تو 700 گنا تک جاتا ہے، 700 گنا تک جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بڑھا بھی دیتے ہیں. لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. اور جب ہم اللہ کے رستے میں ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے خرچ کریں گے وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. مسجد النبوی بنائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جیب سے پیسہ لگا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما نفعنی مال ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے دیا. وہ مال محمد الرسول اللہ کے لیے نفع بارہ ہے جو مسجد کے لیے صرف ہوتا ہے، جو مسجد کے پروگرام کے لیے صرف ہوتا ہے. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے خاندان کو فون کر کے کہیں کہ یار ہمارے ایک نیا گھر بنا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو طبیعت خوش ہوتی ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں. جب ان کے پاس فنڈ ہوگا انشاءاللہ یہ اور اچھے منصوبے اور اچھے پروگرام ترتیب دیں گے. یہ دعوتی پروگراموں کے ساتھ تعلیمی پروگرام بھی چلانا چاہتے ہیں. یہ آپ سب کا در گھر ہے، آئیے نیت کیجئے اللہ ہم سب سے بھی اپنے گھر بنوا، اور یہ جو بنا ہے اس کی آبادی میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق دے. اس کالونی میں مکان خریدیے، سنور گیا وہ بندہ جس کی کالونی میں یہ گھر بن گیا. سنور گئے وہ لوگ جو اس کے اڑوس پڑوس میں بسیں گے، ان کے گھروں میں اذان کی آوازیں جائیں گی، رب کی رحمت برسے گی، ان کے گھروں سے ہو کر کے آگے پہنچے گی. نمازیوں کی عزت کریں، نمازیوں کی خدمت کریں. ان کے لیے جو بھی آپ سے میسر ہو سکتا ہے، دستیاب ہو سکتا ہے، ان کی خدمت کے لیے لا حاضر کریں. صحابہ کرام بھی کھجوریں لا کے مسجد نبوی کے باہر ٹانک دیتے تھے نا، اچھا کھجوروں کا گچھا. تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس گچھے کو دیکھ کر کے دعا دیا کرتے تھے اللہ اس کے باغ کو ایسا ہی کر دے. اللہ اس کے باغ میں پھر برکتیں پیدا کر دیا کرتے تھے.
سیدہ عائشہ کی طرف سے وہ دودھ کا پیالہ نہیں آ جاتا تھا، اسی مسجد میں بیٹھنے والے 70 ایک پیالے کو پی لیا کرتے تھے۔ یہیں سے اسلام پھیلا ہے، یہیں فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اگر لڑائی پڑھائی ہو جائے اول تو بچیں، مسجد میں آ جائیں، 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تھانے کچہری سے پہلے آپ مسجد میں آ کے اللہ والے سے مل جائیں، اللہ تھانے کچہری کی بے عزتی سے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ جیڑا ہوتے تھانے کچہری چلا کے جو صلح کرنی ہے سانو دے کے آپ صلح کر لو، ثواب دا ثواب ہے، دین دا دین ہے، آخرت دی آخرت ہے، عزت کی عزت ہے، خیر کی خیر اور برکت کی برکت ہے۔ تھانے کچہری میں جتیاں کسا کے دونوں طرح جدوں پیسے مک جاندی ہیں پھر وہ صلح کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی فیصلے کے لیے مسجد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عدالت ہے، یہ کمیونٹی سینٹر ہے، الفلاح کے اندر ہے، دارالفتاح کا قیام ہے، نکاح کا پرابلم ہے، طلاق کے مسائل ہیں، وہ سیکھیں اور کھڑے ہو جائیں اس ادارے کے ساتھ۔ اللہ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ آج بھی آپ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ تو مجھے بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھی جو تعاون جمع کروانا چاہیں گے، ہماری التماس بھی ہے، میں بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا اللہ کا گھر بنا بنایا مل گیا ہے، اس میں حصہ ڈال دیں۔ یقیناً اس کے اور بھی بہت سارے کام ہونے والے ہیں۔ میں نے جو بات کی آپ نے بڑی محبت سے سنی ہے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ انشاءاللہ جو میرا بھائی سچے دل سے نیت کرے گا اللہ اسے اپنا گھر بنوائیں گے، نہ بھی بن سکا تو اللہ اسے اس کی نیت پہ اٹھائیں گے اور وہ اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔